اب کیا ہوا پھر اس کے ساتھ؟ عباس پرس کے انداز کے دو واقعات اس آیت میں لائے گئے. یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسمیں کھا کے کہیں گے ہم نے نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر ادا کیا. ہوا یہ تھا، اس میں بہت سے واقعات آئے ہیں، ان سب واقعات کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک سے کون سا کلمہ تھا جسے اللہ نے کلمہ کفر کہا، اس میں متعین کرنے کے لیے مفسرین کی رائے مختلف ہیں، لیکن مختلف جتنے بھی واقعات ہیں ان سب کی طرف یہ اشارہ ہے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جلاس بن سوید ایک منافق تھا، ان کا جو بھتیجا تھا وہ ایک صحابی تھے، چھوٹا بچہ تھا. لیکن اب چھوٹے بچے کے سامنے کون پردہ کرتا ہے؟ سمجھا کہ چھوٹا بچہ ہے. تو ایک مرتبہ بات میں جب ان کی مجلس لگی ہوئی تھی منافقین کی، تو جلاس نے کہہ دیا کہ محمد اور ان کے ساتھی جو باتیں کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو سچا مانیں تو ہم تو گدھے ہیں، تب گدھوں سے بھی بدتر ہے. اب انہیں خیال نہیں کیا کہ چھوٹا بچہ بیٹے سن رہا ہے. ہاں، وہ سمجھا کہ آج کے ہمارے چھوٹے بچے ہیں، لیکن وہ بچہ تو صحابی تھا. وہ کلمہ کفر سنا کہ اللہ کے رسول کو گویا کہ ڈیگریڈ کر رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی جو بات مانتا ہے وہ پکا گدھا ہے، بے وقوف ہے، اسے معلوم ہی نہیں دنیا کیا ہے. تو اب وہ صحابی دوڑتے بھاگتے، حالانکہ چچا تھا سگا، لیکن چچا کی محبت پہ ایمان غالب آ گئے. دوڑتے بھاگتے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، میرا چچا میں بڑا محبت کرتا ہوں اس سے، کیونکہ میں یتیم تھا تو اس نے مجھے پالا پوسا، لیکن آج آپ کے خلاف بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھی جو باتیں مانتے ہیں، اور محمد جو کہتا ہے نعوذ باللہ، وہ اگر مانیں گے تو ہم گدھے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ اتنی بڑی بات کہی؟ کہا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بلاؤ اسے. جب وہ آیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم نے یہ بات نہیں کہی کہ اگر اللہ کے رسول کی بات مانیں گے تو ہم سب گدھے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی کیا باتیں کرتے ہیں، میں ادڑ عمر کا آدمی، میں حلم والا، میں سچا پکا مسلمان ایسا بولوں گا؟ چھوٹا بچہ ہے، ایک کو ایک سن لیا ہوگا، یہ بچے پہ کیا اعتبار ہے آپ کو؟ بات کو ہلکا کرنے لگا. اب معاملہ وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر سے کیا ہے، اس کی بات اور اس کے طرز پہ اللہ کے رسول یقین کرنے لگے تو میرے اندر کیا اداسی چھا گئی کہ کہیں میں جھوٹا نہ ہو جاؤں، حالانکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا. وہ حتیٰ کہ وہ اتنی چاپلوسی سے بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اس کی بات کو سچ سمجھ لیا. اور ان کا نام ارقم تھا، زید بن ارقم، چھوٹے صحابی تھے. ان کو کہا کہ شاید آپ نے صحیح نہیں سنا ہے. تو وہ کہتے ہیں میرے دل کے اندر اس طرح رونا آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے سامنے میں جھوٹا ہو گیا. میں نے ہاتھ اٹھا دیے، کہا کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا میری چچا کی بات، اور میں سچا ہوں. اللہ تیرے نبی کو بھی کسی ذریعے اطلاع کر دے کہ میں سچا ہوں. تو تب یہ آیت اتری. اللہ نے اس بچے کی بات کی تائید کی اور اس منافق کی بات کی تردید کی، اور کہا کہ اس نے کہا لیکن قسمیں کھا کے کہے گا کہ نہیں کہا. دیکھیے سچائی پہ کیا کیا بڑے انعامات ملتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے، سچائی پہ رہنے کی وجہ سے آج پوری تفاسیر میں ان کا نام ثبت ہو گیا، قیامت تک ثبت ہوگا. جب بھی پڑھیں گے یہ آیت زید بن ارقم کا نام آئے گا. یہ وہ بچہ ہے جو سچا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے بعد میں بلا کے کہا کہ تمہارے جو کان سنے رب نے اسے تصدیق کر دی. تم وہ ہو جو، اس کے بعد ان کا مرتبہ ہی صحابہ میں کچھ اور ہو گیا. جب یہ آتے یہ کچھ بولتے تو کیا ہے، صحابہ ایسے یقین کر لیتے کہ پھر ضرورت ہی نہیں پڑتی. کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے فرمایا کہ یہ بندہ ہے نا چھوٹا بچہ ہے دیکھنے میں، لیکن یہ سچا ہے، یہ جو بولا ہے نا وہ سچ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا. ہاں، یہ قسمیں کھا کے کہے گا کہ نہیں کہا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ. یہ واقعہ اسی کی طرف اشارہ ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، دوسرا واقعہ غزوہ بنی مستلق 5 میں ہو رہا تھا. تو وہ غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ کیا ہوا کہ پانی کے لیے جھگڑا ہو گیا. ایک کنواں تھا، وہاں پر پانی پکڑنے گئے تو بعض لوگ جو آئے تھے پہلے وہ غلام تھے، انہوں نے پانی پکڑا. پھر اس کے بعد کیا ہے، انصار کے لوگ کیا ہیں پانی پکڑے. تو یہ دیکھ کہ عبداللہ بن ابی جو انصار میں سے تھا، مدینے میں سے تھا،
اس نے بھڑکانے کی کوشش کی، کہا کہ کیا زمانہ آیا ہے آج بھی، ایک زمانے میں ہم کیا تھے، آج تو کیا ہے پانی کے لیے بھی غلاموں کے پیچھے لائن لگا کے کھڑنا پڑتا ہے۔ گویا کہ کیا ہے یہ قبالی عصبیت جو ہے نا اندر سے، جو کہ اللہ کے رسول نے بالکل سلا دیا تھا، بجھا دیا تھا، وہ بھڑکانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد کہا اگر ہم واپس پہنچیں گے بھی، یہ منافقین کے اندر وہ آیت ہی موجود ہے، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، اگر ہم واپس پہنچ جائیں گے صحیح سلامت مدینے میں تو عزت والا ذلیل شخص کو نکال باہر کرے گا، یعنی اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا تھا اور اللہ کے رسول کو ذلیل کہہ رہا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ بات بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے سمجھ رہا تھا کہ کوئی نہیں سن رہا، اپنے ہیں سب، لیکن اس میں بھی ایک صحابی تھے جو سچے پکے تھے، وہ دوڑے آئے، کہا اللہ کے رسول یہ بدبخت آپ کو ذلیل کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے بلا کے پوچھا کہ تو نے یہ کہا کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، بچوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، میں کیوں کہوں، میں تو پکا سچا مسلمان ہوں۔ تو بعد میں اللہ نے آیت ہی اتار دی کہ بدبخت نے واقعتاً جو الفاظ کہے وہ الفاظ قرآن میں ثبت کر دیے، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ تو اللہ نے اعلان کیا اس وقت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، بدبختو یاد رکھو دنیا و آخرت میں عزت ہے ہی اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے، تمہارے لیے کوئی عزت ہے؟ جانوروں کی طرح ڈرپک زندگی گزارتے ہو، تم بھی کوئی عزت دار ہو؟ عزت تو ان مسلمان اور ان مخلص مسلمانوں کی ہے جو چٹان بھی آ جائے تو ریزہ ریزہ کرتے ہیں لیکن اپنے ایمان کو نہیں بیچتے، ان کی عزت ہے اصل میں۔ تو یہ واقعہ بھی دراصل اسی کی طرف اشارہ تھا۔ ایسے ہی 2-3 مرتبہ کیا ہے ایسے ویسے باتیں کی جس کو اللہ کے رسول نے بلا کے تحقیق کی تو جھٹلا دیا۔ تو ان سب باتوں کی طرف یہ کلمہ اشارہ ہے کہ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسمیں کھا کے کہیں گے ہم نے نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے وہ الفاظ کہے۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت میں گناہ سے زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ شریعت کو برا بھلا کہو، شریعت کا مذاق اڑاؤ، یہ گناہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ گناہ ہوتا ہے، شریعت کا مذاق کہاں لے جاتا ہے؟ کفر لے جاتا ہے۔